7 دسمبر 2016 فلائٹ 661 اڑان بھری چترال سے اسلام آباد کی طرف 3:38۔ اس فلائٹ میں ٹوٹل لوگوں کی تعداد 47 ہوتی ہے۔ اس میں 42 پیسنجرز اور 5 کریو ممبرز۔ ان 42 پیسنجرز میں سے 43 پاکستانی شہری اور 3 اور الگ الگ ملکوں سے، ایک آسٹرین تھا، ایک چائنیز تھا اور ایک ساؤتھ کورین پیسنجر تھا۔ فلائٹ کو اڑا رہے تھے احمد جنجوعہ جس کی عمر تھی 26 سال اور ان کے کو پائلٹ صالح جنجوعہ جن کی عمر تھی 40 سال اور ان کو سپروائز کر رہے تھے علی اکرم۔ کیپٹن جنجوعہ کے پاس 12,000 فلائٹ ہاورز کا ایکسپیرینس تھا اور ان کے ساتھی احمد جنجوعہ کے پاس 1400 فلائٹ ہاورز کے ایکسپیرینس تھا۔ اسی فلائٹ میں 2 ایئر ہوسٹس بھی تھے، ایک کا نام تھا آسما عادل اور دوسرے کا نام تھا صدف فاروق۔ اب واپس چلتے ہیں ٹیک آف کی طرف۔ فلائٹ 661 ٹیک آف کرتا ہے 3:38 چترال ایئرپورٹ اور اس کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد۔ ٹیک آف کے بعد سب کچھ نارمل ہوتا ہے، سارے پیسنجرز زمین کے نظارے دیکھ رہے ہوتے، کریو ممبرز ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے۔ کیپٹن جنجوعہ فیصلہ کرتا ہے، کیب میں پیسنجرز کو اناؤنسمنٹ کرتا ہے۔ جب وہ اناؤنسمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں تبھی ان کے کو پائلٹ ٹرینی فرسٹ آفیسر انہیں کہتا ہے کہ پی سی میں کوئی مکینیکل فالٹ آیا ہے۔ پی سی کا مطلب پروپیلر الیکٹریکل کنٹرول، اس میں کوئی مکینیکل فالٹ آیا۔ اسی وقت کیپٹن جنجوعہ کریو ممبرز کو کہتا ہے کہ جلدی سے چیک لسٹ بتاؤ اور فرسٹ آفیسر کو کہتا ہے کہ جاؤ کیبن سے انجینئر کو کاکپٹ میں بلا کے لاؤ۔ وہ دوبارہ اناؤنسمنٹ کو پورا کرتا ہے۔ جب اناؤنسمنٹ پوری ہو جاتی ہے تب وہ دوبارہ کریو ممبرز کو کہتا ہے کہ چیک لسٹ کو دوبارہ پڑھا جائے۔ کریو ممبرز فیصلہ کرتے ہیں کہ چلو وہ پی سی کو ریسیٹ کر دیتے ہیں۔ اس ٹائم فلائٹ کی سپیڈ 270 کلومیٹر پر ہاور سے 160 کلومیٹر پر ہاور تک پہنچ جاتی۔ کچھ ہی دیر بعد جہاز کا بایاں انجن ٹارک دینا بند کر دیتا ہے، پروپیلر رکنے کی بجائے اور تیزی سے گھومنے لگتا ہے 120 سے زیادہ RPM پر۔ یہ کوئی عام انجن فیل نہیں تھا، اسے کہتے ہیں ونڈ ملنگ پروپیلر، جہاں پروپیلر غلط ڈائریکشن میں ڈریگ پیدا کرتا ہے اور جہاز کو زبردستی ایک طرف کھینچنے لگتا ہے۔ پائلٹس نے بار بار پروپیلرز کو فیچر کرنے کی کوشش کی تاکہ اس مسئلے کو تھوڑا کم کیا جائے، لیکن مسئلہ کم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھتا گیا۔ اچانک پروپیلرز کی رفتار کم ہوئی اور ڈریگ بھی کم ہوا۔ پائلٹس جو پہلے سے جہاز کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے وہ ضرورت سے زیادہ کنٹرول کرنے، اسی دباؤ میں جہاز نے ایک بیرل رول کیا اور 24 سیکنڈز میں 5100 فٹ سے کافی نیچے، لیکن پائلٹس نے کسی طرح جہاز کو دوبارہ سیدھا کیا۔ کاکپٹ میں دلوں کی دھڑکنیں تیز تھی، ان کی آواز میں خوف جھلک رہا تھا، لیکن اصل تباہی ابھی باقی تھی۔ جہاز کو تو کسی طرح سیدھا کر لیا لیکن اس میں دوبارہ ڈریگ کا مسئلہ پیدا ہوا۔ اس کی رفتار کم سے کم ہوتی جا رہی اور سامنے پہاڑ تھے۔ 850 فیٹ کی بلندی پر جہاز کے بائیں ونگ نے بھی کام کرنا چھوڑا۔ جہاز نے 90 ڈگری میں ایک رول کیا اور بہت ہی خطرناک طریقے سے زمین پر گر گیا۔ اسی پلین کریش میں پورے کے پورے 47 لوگ شہید ہو گئے اور ان میں ایک معروف نعت خوان جنید جمشید وہ بھی شہید ہو گئے۔ 4 سال تک تحقیقات جاری تھی لیکن کوئی رپورٹ نہیں آیا۔ 4 سال کے بعد عمران خان کی حکومت میں اس کی رپورٹ کو جاری کر دیا گیا۔